بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیو، قابل احترام دینی بھائیوں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو سلسلہ چل رہا تھا، پچھلی مجلس ہماری آپ کی یہاں پر آ کر رکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ سے فارغ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں عام معافی کا اعلان فرما دیا. پھر ظہر یا عصر کا وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کو ہر قسم کی نجاست، برائیوں، شرک، بتوں کے اڈوں، بتوں اور تصویروں سے پاک کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی ٹھہرے رہے. فتح مکہ کا واقعہ 13 رمضان کو پیش آیا، 17 کو پیش آیا، یعنی رمضان مبارک ہی میں ہے، لیکن کس تاریخ کو پیش آیا اس کے اندر اختلاف ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے باقی دن آپ نے مکہ مکرمہ ہی میں گزارے. پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطبے دیے اور اہل مکہ کو دین کی تعلیم دی. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم کام انجام دیے وہ ساتھیوں 2 ہیں. پہلا کام تو وہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں کچھ ایسے حادثات پیش آئے جس سے ہر مسلمان کو کچھ سبق عقیدے سے متعلق، کچھ سبق حلال اور حرام سے متعلق، مسائل سے متعلق کچھ اسباق ملتے ہیں. دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد جو شرک کے اڈے بنے ہوئے تھے، بڑوں کے مزار بنا رکھے تھے، جہاں پر وہ سارا کام کیا جاتا تھا جو اللہ کے لیے کسی مسجد میں یا کہیں پر کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈھانے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا. تو آپ کے سامنے جو پہلی چیز رکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر مکہ مکرمہ پہنچنے کے قریب اور مکہ مکرمہ میں قیام کے درمیان کیا مسائل لوگوں کو بتلائے اور کیا چیزیں پیش آئی. چونکہ حالانکہ اگرچہ یہ سیرت سے الگ ہٹ کر کے مسئلہ ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے، اس لیے اس کی طرف مختصر سا اشارہ کیا جاتا ہے. دیکھیے، پہلی چیز جو فتح مکہ سے کے حادثے سے واقعات سے متعلق ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں انسان کے لیے روزہ کا افطار کرنا جائز ہے، بشرطے کہ بعد میں آنے والے دنوں میں اس روزے کو وہ پورا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح مسلم شریف وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چونکہ رمضان المبارک کو نکلے تھے، اب وہ لوگ
5-6 رمضان مبارک، پہلی رمضان مبارک یا 10 یا 8 رمضان مبارک کب نکلے تھے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ رمضان مبارک ہی میں نکلے تھے. تو شروع میں سارے لوگوں نے روزہ رکھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ سفر میں آج کی طرح سفر میں آسانی نہیں تھی، بڑی پریشانی تھی. آج بھی پریشانی ہو جاتی ہے، روزہ رکھے انسان تو سب پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن اس پریشانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کا حکم دے دیا. خصوصاً جب مکہ کے قریب پہنچے اور دشمنوں سے مقابلے کا معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی افطار کیا اور لوگوں کو روزہ افطار کرنے کا حکم دے دیا. اس سے معلوم یہ ہوا، 2 باتیں معلوم ہوئی ساتھیوں جس پر توجہ دینی چاہیے. ہمیں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، بہت لوگ غلطی کرتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ سفر میں روزہ افطار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سفر عذر ہے روزہ افطار کرنے کے لیے. رمضان میں اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ افطار کر. بلکہ اگر انسان کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے تو اس کے لیے روزہ افطار کرنا بہتر ہے. بلکہ اگر انسان کو روزہ رکھنے سے نقصان ہو رہا ہے تو اس کے لیے روزہ افطار کر دینا واجب ہے. یہ لوگ سمجھتے نہیں، بڑی غلطی میں رہتے ہیں. لوگ تکلیفیں برداشت کرتے رہیں گے، گلا سوکھا رہے گا، ہونٹ پر بالکل چٹیاں پپڑیاں پڑ جائیں گی، لیکن روزہ افطار نہیں کریں گے. یہ سنت نبی کے خلاف ہے. دوسری چیز انسان یہ دیکھے، اس پر کم لوگ توجہ دیتے ہیں کہ انسان جس مقصد کے لیے جا رہا ہے آیا روزہ اس میں رکاوٹ تو نہیں بن رہا ہے. مثال لے لیجیے، ایک شخص یہاں سے ریاض جا رہا ہے اور ریاض سے خریداری کرنی ہے. اب اگر روزہ رکھا ہے تو مارکیٹ میں نہیں گھوم سکتا، اب اس کے لیے انتظار کرے گا روزہ افطار کرنے کا شام میں، پھر لیٹ ہو جائے گا دوسرے دن بھی. تو جس کام کے لیے گیا اس میں رکاوٹ بن رہی ہے تو ایسی حالت میں روزہ افطار کر دینا بہتر ہے. ایک اور مثال لیجئے، ایک شخص یہاں سے عمرے کے لیے جاتا ہے. کس لیے جا رہا ہے؟ عمرے کے لیے جا رہا ہے نا. کچھ لوگ جائیں گے اور روزہ رکھ کر کے اس قدر پریشان ہو جائیں گے کہ عمرہ کرنے میں جا کر کے لمبے ہو جاتے ہیں. چلو بھائی ابھی بہت تھک گئے ہیں، جب ہم شام کو افطار کر لیں گے تو عمرہ کر لیں گے. یہ چیز غلط ہے. یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے. جس کام کے لیے آپ گئے ہیں آخر اسی لیے تو روزہ افطار کرنے کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے سفر میں، تاکہ سفر میں پریشانی نہ پیش آئے. جس کام کے لیے گئے وہ کام پہلے ہونا چاہیے اور روزہ رکھنا بعد میں رکھا جا سکتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چاشت کی نماز کی بھی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائی. دیکھیں آپ سفر میں تھے، سفر میں ہے نا، اور جنگ کی حالت میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچے زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے. یا آپ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے آپ غسل کر رہے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھیں. حضرت ام ہانی آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی. وہ بیان کرتی ہیں کہ لم ارہ صلی صلاۃ اخف منها غیر انہ یتم الرکوع والسجود. ہم نے اتنی ہلکی نماز آپ کو پڑھتے نہیں دیکھی، البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ رکوع اور سجدہ مکمل پورا کیا کرتے تھے، ہماری اور آپ طرح ٹھوکریں نہیں مارتے تھے. ہے کہ نہیں؟ کہ مشکل سے آدمی 3 بار بھی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کچھ سنا کچھ نہیں سنا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور رکوع سے اٹھیں گے سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے فوراً سجدے میں، سجدے سے اٹھے سیدھے بیٹھیں گے نہیں ہو فوراً. یہ نماز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. ایسی نماز سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات انسان 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی ایک نماز بھی اللہ قبول نہیں فرماتا. وہ کیوں؟ اپنی نماز میں رکوع اور سجدے کو پورا نہیں کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی جس سے اس کی مشروعیت اور اہمیت ثابت ہوتی ہے. جن لوگوں سے ہو سکے انہیں چاشت کی کم سے کم رکعت 2 ہے اور زیادہ زیادہ 8 رکعت آپ سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے تاکید بھی کی ہے، لہذا چاشت کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تیسرا مسئلہ، امامت کا حقدار کون ہے؟
ہمارے یہاں بہت سے لوگ اہل حدیثوں کے اوپر اس حدیث کو لے کر کے اعتراضات بھی کیا کرتے ہیں، جبکہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں ہے۔ ایک صحابی حضرت عمرو ابن سلمہ الجرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا قبیلہ مکہ سے اور یمن کے درمیان میں واقع تھا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے لوگ بلکہ سارے عرب کے لوگ جو قریش کے علاوہ تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ان کا ٹکراؤ نہیں تھا، وہ انتظار کرتے تھے کہ دیکھیں آیا قریش غالب آتے ہیں یا محمد اللہ صلی اللہ محمد غالب آتے ہیں، جو غالب آ جائے گا ہم اس کے ساتھ ہو لیں گے۔ بلکہ عرب کا یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ خانہ کعبہ پر اللہ تعالی غلبہ اسی کو دیتا ہے جو حق پر ہوا کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ پر غلبہ کس کو دیتا ہے؟ جو، اور یہ فکرہ عرب کے لوگوں نے کہاں سے لیا تھا؟ اس لیے کہ ابرہا یمن سے آیا، حبشہ اور یمن سے آیا اور خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا۔ اس لیے یہ بات عرب کے لوگوں میں یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس گھر پر قبضہ اور غلبہ اسی کو دے گا جو حق پر ہوگا، لہذا وہ انتظار کرتے تھے کہ کس کو غلبہ ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ ہو لیں گے۔ اور بہت سے قبیلے کے لوگ اسلام قبول اسی لیے نہیں کر رہے تھے کہ خانہ کعبہ پر کس کا غلبہ تھا؟ قریش کا تھا، مشرکین کا تھا۔ 360 بت خانہ کعبہ کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت عمرو ابن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے لوگ بھی اسی انتظار میں تھے۔ البتہ ہمارا معاملہ دوسروں سے الگ یہ تھا کہ ہم لوگ ایک چشمے پر رہا کرتے تھے۔ اس وقت چشمے کی اہمیت ایسی تھی جیسے آج کل بڑے پیٹرول پمپ کی ہوتی ہے۔ آج کل سفر میں جیسے بڑے پیٹرول پمپ کی اہمیت ہے، ایسے اس وقت کسی ہوتی تھی؟ چشمے کے ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ وہی لوگوں کا مرکز، راستے میں آرام کے اور ٹھہرنے کی جگہ ہوا کرتی تھی۔ تو کہا قافلے یہاں سے گزرتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے کیا ہوا؟ ارے قریش کا کیا ہوا اور محمد کے کیا ہوا؟ اللہم صلی علی محمد۔ تو کچھ لوگ کہتے کہ ہاں آج تو محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، آج یہ سورت نازل ہوئی ہے، آج یہ آپ نے پڑھ کر کے سنایا ہے۔ تو کہا ہوتا یہ تھا کہ میں ذہین تھا، اللہ نے مجھے ذہن دیا تھا، حافظہ دیا تھا، جو کچھ قرآن وہ لوگ سناتے تھے مجھے یاد ہو جاتا تھا، جو کچھ قرآن یہ آنے جانے والے قافلے سناتے تھے مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو ہمارے خاندان والے بھی اپنا وفد لے کر کے اللہ کے رسول سے خدمت میں گئے۔ مکہ فتح ہوا تو خدمت میں گئے، میرے والد بھی ان کے ساتھ تھے، میرے والد بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو ان لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی بات بتلائی اور انہیں نماز کا وقت بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا اس نماز کو اس وقت ایسے ایسے پڑھنا، اس نماز کو اس وقت ایسے ایسے پڑھنا، اس نماز کو اس وقت ایسے ایسے اتنی رکعت پڑھنا بتایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے بتایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، تم میں کا کوئی آدمی اذان دے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں کا کوئی آدمی اذان دے۔ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، تم میں جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ تمہیں نماز پڑھائے۔ آپ نے کیا بتائی کہ جب وقت ہو جائے تو اذان دو، اور تم میں کا جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ نماز پڑھائے۔ تو کہا جب لوگ تلاش کرنے لگے تو میرے علاوہ کسی کو اتنا قرآن یاد نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے جانے والے قافلوں سے میں قرآن سن کر کے یاد کر لیا تھا۔ تو کہا لوگوں نے مجھے اپنا امام بنا دیا۔ اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی۔ کتنی تھی؟ 6 یا 7 سال کی تھی۔ تو اہل حدیثوں نے یہ مسئلہ یہاں سے لیا ہے کہ نابالغ اگر طہارت وغیرہ کو جانتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تو 6 یا 7 سال نابالغ بچہ وہ امامت کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول زمانے میں ایسا واقعہ ہوا ہے اور آپ نے منع نہیں کیا۔ وہ وحی کے نازل ہونے کا وقت تھا، اگر یہ چیز ناجائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کر دیتے۔
تو کہا کہ میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی، میں ان کے عید بھی پڑھاتا تھا، جنازے کی نماز بھی پڑھاتا تھا اور ساری نمازیں ان کو پڑھاتا تھا۔ کہا شروع میں ظاہر بات اس وقت غربت کا وقت تھا، ایک چادر میں پہنے رہتا، چادر چھوٹی تھی، تو جب کبھی کبھار میں سجدے میں جاتا تو میری شرمگاہ کا کچھ حصہ ظاہر ہو جاتا۔ تو قافلے کی ایک عورت نے کہا کہ اللہ کے بندو کم سے کم ایسا تو کرو کہ اپنے امام کے چوتڑ کو ہم سے ڈھانک لو جو دکھائی دیتا ہے کبھی کبھار۔ تو کہا لوگوں نے مجھے ایک قمیص سلا دی، جتنا خوشی مجھ نئی قمیص سے ہوئی ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوئی ہے نا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ آخر نماز انسان سفر میں جاتا ہے کتنے دن تک قصر کر سکتا ہے، کتنے دن تک قصر کر سکتا ہے؟ ساتھیوں اس کی 2 صورت ہوتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان گیا ہے، کہیں پر ٹھہرا ہوا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کئی دن میں اس کا کام ختم ہوگا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ گئے تھے تو یہ معلوم نہیں تھا کتنے دن میں چلے آئیں گے ہم۔ تو حضرت بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک مکے میں ٹھہرے رہے اور نماز قصر کر کے پڑھتے رہے۔ کتنا؟ 19 دن۔ یہیں سے حضرت عبداللہ ابن عباس کا مسلک یہ تھا کہ اگر انسان کسی جگہ 19 دن تک ٹھہرتا ہے تو قصر کرے گا، اور اگر اس سے زیادہ ٹھہرتا ہے تو نماز کو پوری کرے گا۔ 5ویں چیز ساتھیوں، فتح مکہ سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اسلام نے عورت کو بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جس میں عورت کو مرد سے کم اہمیت حاصل نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے کہ اگر مسلمان عورت کسی دشمن کو پناہ دے دے، بشرطے کہ دشمن پناہ لے کر کے آیا ہے، یہ نہیں کہ مسلمانوں پر حملہ کرنا، نہیں، اپنی معذرت ظاہر کر رہا ہے، اگرچہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے لیکن وہ عذر پیش کر رہا ہے، اور عورت اگر کسی کو پناہ دے دیتی کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پناہ دیتی ہوں، تو حاکم وقت اس کی پناہ کو قبول کرے گا۔ اس کی پناہ کو حاکم وقت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس آدمی کو قتل کرے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچے زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے خاندان کے 2 آدمیوں کو یا 1 آدمی کو ہم نے پناہ دے دی ہے، اور ہمارے بھائی حضرت علی چاہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیں، اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا اے ام ہانی قد اجرنا من اجرتی، قد اجرنا من اجرتی، اے ام ہانی جس کو تم نے پناہ دیا اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں، یعنی ہمارے لیے اب جائز نہیں کہ اس سے ہم چھیڑخانی کریں۔ 7ویں چیز نکاح متعہ جو آج شیعہ بدبختوں کے ہاں عام ہے، وہ کیا ہے کہ آدمی کچھ دے کر کے 1 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، ہفتے کے لیے کسی عورت سے نکاح کر لے، یعنی اس سے اس کا مقصد اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا نہیں ہے، وقتی طور پر کیا ہے اپنا کام نکالنا ہے۔ خاص طور اس زمانے میں بہت بسا اوقات ایسا ہوا کرتا تھا ساتھیوں کہ کوئی آدمی میں تجارت کے لیے جاتا تھا، ظاہر بات ہے ایسے ہوٹل وغیرہ نہیں تھے، تو وہ کیا کرتا تھا کسی عورت سے 2 دن 3 دن ہفتے کے لیے نکاح کر لیتا تھا، اور جب آنا ہے تو طلاق دے کر کے چلا آیا۔ یہ چیز زمانے جاہلیت میں رائج تھی۔ شروع میں جس طریقے سے اسلام میں بہت چیزوں سے نہیں روکا گیا، جیسے شراب سے نہیں روکا گیا، شراب جا کے مدینہ میں حرام ہوئی ہے نا، ہے کہ نہیں ہے، ایسے ہی نکاح متعہ سے بھی نہیں روکا گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خیبر کے موقع پر اور اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ سے منع کر دیا کہ اب جائز نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ شیعہ حضرات کی نادانی کہیے یا غلطی کہیے کہ زنا کو انہوں نے، آخر اس میں اور زنا میں کیا فرق ہے؟ کوئی آدمی کسی طوائف کے پاس جائے کہ ہاں بھائی 1 گھنٹے کے لیے رہنا اس کے پاس، چلو بھائی نکاح کر لے رہے ہیں ہم، تو تماشا ہوا کہ نہیں ہوا؟
پانچویں چیز ساتھیوں، ایک اور غور کریں، بہت سے لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے کہ بچہ جس کے بستر پر، یعنی جس کی بیوی ہے، بچہ اسی کا مانا جائے گا، اگرچہ بیوی نے کسی سے زنا کرایا ہے اور دوسرے سے حمل ٹھہرا ہے، لیکن بچہ کس کا مانا جائے گا؟ جس کا بستر ہے، جس کی وہ بیوی ہے. اور یہ اس لیے تاکہ ہر باپ انکار نہ کرنا شروع کر دے، ہمارا بیٹا نہیں ہے، ہمارا یہ بیٹا نہیں ہے. کسی کے بارے میں شبہ ہوا، بیوی سے ناراض ہوا، ہمارا بیٹا نہیں. جس کے بستر پر، یعنی جس کی وہ بیوی ہے، جسے اس کے ساتھ جائز ہے تعلقات کا قائم کرنا، بیٹا اسی کا مانا جائے گا، چاہے اس کی بیوی نے زنا سے کسی اور ہی سے حاملہ ہوئی ہو. اس کا مطلب نہیں ہے. یا تم اعلان کرو لوگوں میں کہ ہاں بھائی میں اس کو نہیں مانتا، پھر اس کے احکام لعان وغیرہ کے دوسرے ہیں. اس میں ساتھیوں یہ ہوتا، ہمارے ہاں غلطی یہ ہوا کرتی ہے کہ بہت سے لوگ، کسی عورت نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے نا، حمل ٹھہر گیا، تو کیا کرتے ہیں، جلدی جلدی سے پکڑ کر کے کسی خاندان والے کو کسی اور کچھ سے نکاح کر دیتے ہیں اپنی عیب کو چھپانے کے لیے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. حالانکہ اگر وہ حاملہ ہے تو بچہ کس کا؟ اولاً تو نکاح جائز ہے ہی نہیں، یہ ہے کہ نہیں؟ ایسے بھی واقعات آئیں گے، کسی عورت کی شادی ہوئی ہے لیکن شوہر نے جان لیا کہ اس نے غلط تعلقات دوسرے سے قائم کیا، طلاق دے دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جلدی سے کیا ہے، کسی دوسرے، اگر شوہر گھر والوں کو معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ حمل سے، کیا کرتے ہیں، جلدی دوسرے سے شادی کرتے. یہ غلط چیز ہے، یہ غلط چیز ہے، اس کے لیے احکام ہیں. ہوا یہ کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں اور بڑے مشہور صحابی ہیں. زمانے جاہلیت میں اصل میں ایسا تھا کہ وہاں ایک بیوی ہوتی تھی اور لونڈیاں ہوا کرتی تھی. لونڈی کس کو کہتے ہیں؟ جو عورتیں خریدی اور بیچی جاتی تھی. تو کچھ لوگ لونڈیوں کو خرید کر کے ان سے دھندا کروایا کرتے تھے. دیکھیے عورت ہر زمانے میں مظلوم ہے، اس پہلے مظلوم تھی اور اب بھی مظلوم ہے، آج بھی یہ کام لوگ کروا رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ لونڈیوں کو خرید کر کیا کرتے تھے، ان سے دھندا کروایا کرتے تھے. اور بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ لونڈی جس سے زنا کرتی تھی اگر اقرار کر لیتی تو بچہ اسی کا مانا تھا، چاہے لونڈی جس کی رہی ہو، لونڈی چاہے جس کی ہو، لیکن بچہ کس کا مانا جائے گا؟ جس کی وہ کہہ دے گی. تو لیکن شریعت نے اسے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ زنا وغیرہ کو شریعت نے ناجائز. جس طریقے سے بیوی سے وہی لطف اندوز ہو سکتا ہے جس کی بیوی ہے، ایسے ہی لونڈی سے وہی ہم بستر ہو سکتا ہے جس کی لونڈی ہے، الا یہ کہ اس کی شادی کسی اور مرد سے کر دی جائے. تو ہوا یہ کہ زمانے جاہلیت میں چونکہ یہ رواج تھا، تو حضرت عتبہ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عتبہ ابن سعد نے زمعہ ابن اسود کی لونڈی سے زنا کیا اور حمل ٹھہر گیا. اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا اور حضرت عتبہ کا انتقال ہو گیا. تو اپنے بھائی حضرت سعد ابن ابی وقاص سے کہا، دیکھو جب مکے جانا تو زمعہ کی لونڈی کا جو لڑکا ہے وہ میرا ہے، اسے اپنے ساتھ لے کر کے آنا. چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص اس کے پاس گئے اور اسے پکڑ لیا، کہا کہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے. لیکن زمعہ کے جو بیٹے تھے عبد، انہوں نے کہا کہ نہ، میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے، میرے باپ کے بستر پر تھی، وہ تمہارا کیسے ہو جائے گا، ہم اسے نہیں دیتے. آپس میں اختلاف ہو گیا. معاملہ کس کے پاس گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبد ابن زمعہ، یہ تمہارا بھائی ہے، تم اس کو لے کر کے جاؤ، اس لیے کہ تمہارے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے. یعنی بستر کس کا تھا؟ تمہارے باپ کا تھا. اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ الولد للفراش وللعاہر الحجر، بچہ اس کا مانا جائے گا جس کا بستر ہے، یعنی وہ عورت جس کے بستر پر لیٹتی ہے کہ نہیں ہے. البتہ جو زانی ہے اس کو پتھر سے مارا جائے گا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی مشابہت عتبہ کے ساتھ ہے،
یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ زنا، عتبہ نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا، اس سے پیدا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے عتبہ کا نہیں مانا، کس کا مانا؟ زمانہ کا مانا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جی خیر. ایسے بہت سے مسائل ہیں شیخ، ایک دو مسائل اور سنتے چلیے کہ ہاں اس پر بھی غور کریں. ہمارے یہاں اس پر کم توجہ دی جاتی ہے. ایک انسان کا اگر انتقال ہونے لگا یا وہ سمجھے کہ ہمارا انتقال، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ظاہر بات ہے 50 سال 60 سال کے بعد کتنا سال زندہ رہے گا؟ 65 سال کے بعد. تو کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے اپنے مال میں، تو اپنے مال کے 1/3 حصے سے زیادہ کی وصیت نہیں کرتا. ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیکھا کہ اگر بیٹی ہے اور نرینہ اولاد نہیں ہے کہ نہیں ہے، 2-4 بیٹیاں ہیں، تو سب بیٹی کو بھی نہیں، جس بیٹی کو زیادہ چاہیں گے یا جس کے شوہر کو اپنے یہاں لا کر کے بیٹھائیں گے، ہے کہ نہیں، اس کو کیا ہے، اپنا پورے مال کی وصیت کر دیتے ہیں. شرعاً یہ ناجائز ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے مسائل ہیں جو ہمارے یہاں روزانہ پیش آتے ہیں، اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں. یہ آج کل ایک بدعت چل چکی ہے جو ناجائز اور حرام ہے، کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا، پھر اپنی ساری جائیداد کس کو دے دیتے ہیں؟ اسی کو. یہ شرعی طور پر قطعاً ناجائز اور حرام ہے، قطعاً ناجائز اور حرام ہے. کوئی بھی شخص اپنے مال کے 1/3 حصے کی وصیت کسی کو کر سکتا ہے، بس اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا. باقی جو بچے گا اس کے جو ورثہ ہیں ان میں تقسیم ہوگا. اس کا چاہے بھائی ہے، چاہے اس کا باپ ہے، اس کا بھتیجا ہے، اس کا دادا ہے، اگرچہ اس کا بیٹا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جائز نہیں کہ یہ مال کیا کرے، جیسے چاہے وہ تقسیم کرے. یہ مسئلہ کیسے ثابت ہوا؟ ایک حضرت سعد بن ابی وقاص بھی، جن کا ذکر آیا، بڑے مشہور صحابی ہیں، مکہ مکرمہ جب تشریف لے گئے فتح مکہ کے موقع پر تو بیمار پڑ گئے، اور اس قدر بیمار پڑے کہ انہیں خطرہ ہوا کہ میں انتقال کر جاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری صرف ایک بیٹی ہے اور میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، تو کیا میں اپنے مال کے پورے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے کہا نہیں. کہا آدھے مال کی وصیت کر جاؤں؟ آپ نے کہا نہیں. کہا 1/3 مال کی وصیت کر جاؤں؟ آپ نے کہا ہاں 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو، اور 1/3 بھی زیادہ ہے، 1/3 بھی، یعنی اس سے بھی کم مال کی وصیت کرو تو بہتر ہے. اور آپ نے فرمایا تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑو، یہ تو بہتر ہے اس سے کہ کہیں انہیں تم غریب چھوڑو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. تو معلوم ہونا چاہیے کہ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں ہے. اگر انسان کے کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، تو وہ مال باپ کا یا اس کے بھائی کا حصہ ہے، یہ نہیں تم جس کو چاہو وصیت کر کے چلے جاؤ. رہا ایسے ہی کئی ایک مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو پورا خرچہ بھی نہیں دیتے، پتہ نہیں کس دن کے لیے بچا کر کے رکھے ہیں، ہے کہ نہیں. حتیٰ کہ بعض ایسے منحوس ہوتے ہیں کہ ان کے گھر والوں کو یہ پتہ بھی نہیں رہتی کہ میرے باپ کی جائیداد کہاں اور کہاں ہے. دوستوں کے پاس رکھے رہیں گے لیکن بیوی بچوں کو نہیں بتلائیں گے. ادھر دوسری طرف بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں کیا کرتے ہیں؟ بڑی بخالت سے، کنجوسی سے کام لیتے ہیں. شریعت نے اس کا حل یہ رکھا ہے کہ بیوی اپنے ضرورت کے مطابق، اپنے بچوں کے خرچ کے مطابق، اگر شوہر نہیں بھی دیتا ہے تو اس کے مال سے چوری کر سکتی ہے، اس کے مال سے چوری کر سکتی ہے. فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان مسلمان ہوئے اور ان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی مسلمان ہوئی. تو ہند بنت عتبہ آپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان بڑے بخیل آدمی ہیں، ہمیں اتنا مال نہیں دیتے کہ میں اپنے بچوں کا خرچ چلا سکوں، تو میں ان کے جیب سے کبھی کبھار نکال لیتی ہوں، کیا میرے لیے جائز ہے؟ آپ نے کہا کہ خذی من مالہ بالمعروف ما یکفیک و یکفی بنیک،
اس کے مال سے بھلائی کے ساتھ دستور کے مطابق عرف کے مطابق اتنا مال لے لو جو تمہیں اور تمہارے بچے کے لیے کافی ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ساتھیوں کہ بیوی کی عادت پڑ جائے اور ہاتھ صاف کرنا شروع کر دے, ہے نا. یہ دھیان دینا چاہیے. آپ نے کیا کہا؟ دستور کے مطابق, یعنی جس ماحول میں تو رہتی ہے اس ماحول میں اس قسم کے لوگوں کا کیا رہنے کا اور کھانے کا معیار ہے, اس کے مطابق لے سکتی, اس سے زیادہ نہیں لے سکتی. اور ایک مسئلہ اور سنتے چلیے. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبے دیے تھے ان میں آپ نے ایک خطبہ یہ بھی دیا تھا کہ حرام چیزوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان کا استعمال کرنا, ان کا کھانا, ان سے فائدہ حاصل کرنا حرام ہے, ان کا سننا حرام ہے, ان کا دیکھنا حرام ہے, اس کی خرید و فروخت جائز نہیں. جیسے شراب ہے, اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے کہ نہیں ہے. فلمیں ہیں, اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. گانا ہے, اس کی کیسٹیں وغیرہ خرید و فروخت کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرعی طور پر جو چیز حرام ہے اس کی قیمت بھی حرام ہے. ہم جس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہم اس کو بیچ اور خرید بھی نہیں سکتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خطبہ دیا تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے شراب کی خرید و فروخت کو, مردار کی خرید و فروخت کو, سور کے خرید و فروخت کو اور بتوں کے خرید و فروخت کو ناجائز اور حرام کر دیا ہے. اس لیے اس پر توجہ دینا چاہیے. ہمارے بہت سے لوگ ہمیشہ سوال کرتے ہیں بعض موقع پر, خاص طور پر ہندوؤں کے تہوار کے موقع پر یا مسلمانوں کے جو ان کے بنائے ہوئے تہوار ہیں جیسے عرس وغیرہ ہے, بعض ایسی چیزیں جن کا استعمال جائز نہیں ہے, سوال کرتے ہیں آیا اسے ہم بیچیں کہ نہ بیچیں؟ ہم استعمال نہیں کرتے لیکن ہماری دکان ہے, ہمیں بیچنا پڑتا ہے. نہیں, بیچنا جائز نہیں ہے. ایک اور چیز جو ہمارے ہاں عام لوگوں کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے خضاب کو جائز قرار دیا ہے. خضاب یعنی سفید بالوں کو رنگنا. اسلام نے سفید بالوں کو بدلنا, اس کو رنگنا جائز قرار دیا ہے. شرط یہ ہے کہ کالا رنگ نہ ہو. کالے رنگ کے علاوہ لال, پیلا کوئی بھی رنگ انسان استعمال کر سکتا ہے. البتہ کالا رنگ جائز نہیں ہے. صحیح مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی, بلکہ سب سے خاص ساتھی وہ کون ہے؟ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے باپ ابو قحافہ, ان کے باپ ابو قحافہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, بوڑھے ہو گئے تھے. کہا گویا ان کے بال سوت اور ستلی ہیں, یعنی ڈھونڈنے سے بھی کوئی کالا بال نہیں دکھ رہا تھا. آئے مسلمان ہوئے تو آپ نے کہا کہ ارے اپنی بہنوں کے پاس, حضرت ابوبکر سے کہا اپنی بہنوں کے پاس یا ان کی بچیوں کے پاس ان کو بھیج دو تاکہ ان کے بال کو رنگ دیں, البتہ کالے سے بچیں. بال کو ان کے رنگ دیں بلکہ اور کیا کریں؟ کالے سے بچیں. بلکہ ساتھیوں اصل یہ ہے کہ خضاب لگانا سنت ہے. خضاب لگانا سنت ہے. ویسے سفید چھوڑ دینے سے بہتر کیا ہے انسان خضاب لگائے. اور ایک اور چیز, اسلام کا عدل اور انصاف دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ مخزومی خاندان, قریش کا بڑا اعلیٰ خاندان تھا, جس خاندان کا ابو جہل, اس خاندان کی ایک عورت نے چوری کیا. اب خاندان والے چونکہ قریش کے اعلیٰ خاندان میں سے تھے اور اس خاندان کے بہت سے لوگ, حضرت خالد بن ولید بھی اسی خاندان سے تھے, خالد بن ولید بھی اسی خاندان سے تھے. اب لوگوں کو ہوا کہ اب تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, لہذا حضرت اسامہ ابن زید کے پاس آئے جو اللہ کے رسول کے بڑے پیارے تھے, بلکہ حب و ابن حب رسول اللہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول کے پیارے اور اللہ کے رسول کے پیارے کے بیٹے. لوگ ان کے پاس آئے اور کہے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ یہ اس خاندان کی ہے, اس کا ہاتھ نہ کاٹیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے یہ بات سنی تو، اور کہا کہ اے اسامہ، اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کے بارے میں تم سفارش کر رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اللہم صلی علی محمد، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ میں کاٹوں گا۔ اور دوسرے دن اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ تو یہ ہے اسلام کا انصاف، کہ اس میں جہاں پر حق ہے وہاں پر چھوٹے اور بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اور آخری چیز اس سلسلے کے ساتھیوں، باتیں تو اور ہیں کہ اگر میاں بیوی میں سے، اس لیے کہ یہ مسئلہ بہت ہم سے پوچھا جاتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میاں بیوی میں سے اگر ایک آدمی مسلمان ہو جائے اور ایک کافر ہے، جیسا ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں بہت جلدی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں نکاح فسخ ہو گیا، اور فرق کرتے ہیں کہ بیوی کے مسلمان ہونے پر اور شوہر کے مسلمان ہونے پر۔ حالانکہ اصل یہ ہے کہ نکاح فسخ نہیں ہوتا، یا کم سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ 3 مہینہ یعنی عدت تک نکاح فسخ نہیں ہوتا۔ فتح مکہ کے موقع پر کچھ لوگوں کی بیویاں مسلمان ہو گئی، لیکن وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، جن میں صفوان ابن امیہ مکہ کے رئیس تھے، اور اکرمہ ابن ابی جہل مکہ کے پہلوانوں میں سے وہ بھی تھے۔ اکرمہ ابن ابی جہل تو یمن بھاگ گئے، ان کی بیوی ام حکیم مسلمان ہو گئی، اور صفوان ابن امیہ جدہ بھاگے اور ان کی بیوی مسلمان ہو گئی۔ لیکن جب یہ لوگ دوبارہ مسلمان ہو کر کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نیا نکاح نہیں پڑھایا، اسی نکاح کے اوپر باقی رکھا۔ خیر ساتھیوں، اس طریقے سے اور بہت سے مسائل فتح مکہ کے موقع پر پیش آئے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد دوسرا کام، یہ تو پہلا کام تھا، دوسرا کام یہ کیا کہ 25 رمضان کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وادی نخلا میں جو عزا نامی بت ان کا تھا، ظاہر بات مکہ کے بڑے مشہور بتوں میں تھا، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، افرأیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخری، 3 بتوں کا نام بڑے قرآن، یہ 3 بت بڑے اہمیت کے حامل تھے، وادی نخلا میں تھے، جس کے مکہ کے لوگ زیارت کرتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کو لے کر کے بھیجا کہ جاؤ اور عزا کو ڈھا دو۔ ساتھیوں، یہی ہے اسلام، نہ صرف توحید کی دعوت دیتا ہے، جیسے پچھلی بار لوگوں نے سوال کیا تھا، توحید کی دعوت دیتا ہے، نہیں، توحید کی دعوت کیا تھا، شرک سے منع بھی کرتا ہے، اور شرک کے اڈوں کو توڑتا ہے۔ اسلام شرک کے اڈوں کو باقی نہیں رکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا، یا دوسرا کام کیا ہوا، وہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج کر کے جو شرک کے اڈے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ڈھاوایا ہے۔ آج ہماری حکومتیں کامیاب کیسے ہوں گی جب شرک کے اڈوں کی سرپرستی کیا کرتی ہیں، یہاں غیر اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، غیر اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، غیر اللہ کے سامنے اپنی ہر ضرورت رکھی جاتی ہے، وہ اس کی سرپرستی کر رہی ہیں، تو اللہ تعالی ہماری حکومتوں کی مدد کیسے کرے گا؟ اسلام شرک کے اڈوں کو ڈھانے کے لیے آیا ہے، ان کی حفاظت کے لیے نہیں آیا ہے۔ اور یہ کہنا ساتھیوں کہ یہ فلاں بزرگ کا مزار ہے، یہ شریعت کی نظر میں سراسر غلط ہے۔ جتنے لوگوں نے مزار بنائے تھے، بت بنائے تھے، وہ اپنے بزرگوں اور نیک لوگوں ہی کے بنائے تھے، گنہگار کا مزار کوئی نہیں بناتا ہے۔ مثال کے طور پر لات، یہ کہاں تھا ساتھیوں، یہ کہاں تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ یہ طائف میں تھا۔ لات کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ لات ان نیک لوگوں میں تھا کہ یلت السویق للحجاج، حاجی لوگ جب ادھر سے گزرتے تھے تو راستے میں ایک چٹان کے اوپر بیٹھ کر کے حاجیوں کو ستو گھول کر کے پلایا کرتا تھا۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو اسی چٹان کے پاس لوگوں نے اسے دفن کر دیا اور اس کا مزار بن گیا۔ ساتھیوں، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے میں اور آپ کو کہ کوئی بھی قوم کسی گنہگار کے پیچھے نہیں بھٹکتی ہے، کوئی بھی قوم کسی شرابی کبابی کے پیچھے نہیں بھٹکتی ہے، کوئی بھی قوم کسی ڈاکو کے پیچھے نہیں بھٹکتی ہے، بھٹکتی کس کے پیچھے؟ اللہ کے نیک بندوں ہی کے پیچھے بیٹھتی ہے۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے لوگوں کی قبریں بنوائی ہیں کسی کو آپ نے مزار نہیں بنایا, کوئی پکی قبر نہیں بنائی, ہر ایک کو بقی میں لے جا کر کے آپ نے دفن کیا ہے. بلکہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے سے, قبر کے اوپر عمارت تعمیر کرنے سے اور قبر کے اوپر بیٹھنے سے, قبر کو چونا گچ کرنے سے آپ نے منع فرمایا. حتیٰ کہ آپ نے اس سے ہی منع فرمایا وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ, قبر کے اوپر لکھا بھی جائے کہ یہ فلاں صاحب کی قبر ہے. یہ صحیح مسلم شریف کے بعد جابر بن عبداللہ سے. لیکن ہماری قوم ان تمام چیزوں پر پردہ ڈال کر کے اسی چیز میں بھٹکی ہوئی ہے آج. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ حضرت خالد بن ولید کو 30 سواروں کو دے کر کے کہاں بھیجا؟ عزا کی طرف. خالد بن ولید گئے اور اسے ڈھا کر کے چلے آئے. لیکن وہاں 3 بیری کے درخت تھے, درختوں کو کاٹ دیا, کہا ابھی تم نے کچھ نہیں کیا ہے. وہ جو گھر وہاں پر بنا ہوا ہے عزا تو اس میں بیٹھی ہوئی ہے جو اصل مجاور ہے اس کی. چنانچہ خالد بن ولید دوبارہ جاتے ہیں اور جب وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ سدنا جن کو کہا جاتا ہے, جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, دوبارہ حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو بھاگنا شروع کیا اور کہا اے عزا بھاگو, اے عزا اسے پاگل بنا دو, اے عزا اسے غارت کر دو, اے عزا اسے تباہ کر دو. کہتے ہوئے بھاگے. حضرت خالد بن ولید ان کا پیچھا کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسی عمارت سے ایک عورت نکلتی ہے جس کے بال پھیلے ہوئے ہیں, بچھڑے ہوئے ہیں. خالد بن ولید نے کہا کہ اچھا یہ عزا ہے, ایک تلوار ماری اور 2 ٹکڑے ہو گئی. جب واپس آئے تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ تم نے کام کیا ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید ابن زید ابن اشحال کو منات نامی جو ان کا بت تھا اور یہ مشلل میں بنایا ہوا تھا جو رابی کے قریب ہے, وہ گئے. اس کا بھی قصہ بڑا لمبا ہے ساتھیوں, میں اس قصے کو نہیں بیان کرتا تفصیل میں جا کر کے. علی کل حال یہ کہ جا کر کے اسے بھی انہوں نے ڈھا دیا. اسی طریقے سے عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ٹولی دے کر کے بھیجا جو سوع نامی بت جو حذیل کا تھا اور یمن کے راستے میں تھا, مکہ سے وہاں بنا ہوا تھا, وہ جا کر کے اس کے بھی ڈھا دیا اور وہاں سے چلے. کرنے کے بعد یہ 3 جگہ جو مشہور مقامات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈھایا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ مکہ کے فتح ہو جانے کے بعد اب 2 قبیلے ایسے رہ گئے ہیں جو پھر مسلمانوں سے لڑائی کے لیے آمادہ ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ حوازن کے لوگ اور طائف کے لوگ. طائف کے اس لیے کہ اس وقت عرب میں 2 شہروں کو بڑی اہمیت حاصل تھی. کس کو؟ مکہ کو اور طائف کو. اسی لیے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا ہے, لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یہ دونوں جو شہر ہیں ان کے کسی عظیم آدمی کے اوپر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ اس سے مراد 2 شہر کون ہیں؟ مکہ اور ان دونوں کا اپنا جہاں خاندانی تعلق تھا وہیں ان کے رشتہ داری بھی تھی. بلکہ مکہ کے لوگ گرمی کے دن کہاں گزارا کرتے تھے؟ طائف میں آ کر کے. اور طائف میں ان کے بڑے بڑے باغات بھی تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طائف جانے کا جو واقعہ ہم نے بیان کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے لوگوں نے آپ کو تنگ کیا تو کہاں آئے تھے؟ بنو شیبہ کے ایک باغ, عتبہ ابن شیبہ وغیرہ کے, ہے کہ نہیں, ایک باغ میں آ کر کے آپ کو پناہ ملتی ہے نا. تو مکہ کے لوگوں کے بڑے باغات بھی تھے, انگور کے اور ان چیزوں کے باغات طائف میں تھے. تو طائف کے لوگ مکہ کے اہل مکہ کے برابر ساتھی تھے اور ہر چیز میں ان کی مدد کیا کرتے تھے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, ورنہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اہل مکہ کی طرف سے بات کرنے کے لیے عروہ ابن مسعود بھی آئے تھے جو ثقفی طائف کے رہنے والے تھے. اور انہوں ہی نے تو جا کر کہا تھا کہ اے مکہ کے لوگوں, میں کیسر و کسرا کے پاس گیا ہوں, بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں, لیکن محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی جتنا ان کا احترام کرتے ہیں کسی کو احترام کرتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا. تو آپس میں ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اوپر آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو طائف کے لوگوں کو یہ امید نہیں تھی کہ مکہ اتنا آسانی سے فتح ہو جائے گا.
مسلمان اتنا آسانی سے مکے کو فتح کر لیں گے، اس لیے وہ لوگ مکمل تیاری نہیں کیے تھے. اور طائف ہی کا ایک خاندان حوازن، یہ عرفات اور طائف کے درمیان جو ایک وادی لمبی یمن کی طرف چلی گئی ہے، وادی اوتاس ہے یا وادی حنین ہے، اس میں حوازن کے لوگ آباد تھے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے دودھ پیا تھا. بنو سعد کے اندر، بنو سعد یہ حوازن کے لوگ تھے اور ان کی بڑی تعداد تھی. اور یہ لوگ فتح مکہ سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، لیکن چونکہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر کے اور پوشیدہ طور پر اچانک مکے پہ داخل ہو گئے تھے، اس لیے ان لوگوں کو اہل مکہ کی مدد کا موقع نہیں ملا. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو ان لوگوں کو خطرہ لاحق ہوا کہ اولاً خاص طور پر جب یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے عبادت گاہیں ہیں، چاہے عزا ہو چاہے منات ہو، ان کو ڈھا رہے ہیں، تو ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ لات ہمارے یہاں جو ہے اس کو بٹھانے کے لیے آپ ایک دن بڑھیں گے. لہذا ان لوگوں نے تیاریاں شروع کر دی، اور پہلے سے تیاریاں تو شروع کی ہی تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے آخر یا رمضان گزرنے کے بعد آپ کو خبر ملتی ہے کہ یہ لوگ مکے پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی فوج تھی؟ 10,000 آپ لے کر کے آئے تھے، اور ان لوگوں نے 20,000 کی فوج جمع کر لی. کتنا؟ 20,000 کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کر کے دیکھ کر کے آؤ کہ ہاں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. قاصد نے 2-3 دن ان کے یہاں رہا اور آ کے پورا ماجرا سنایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کچے بچے کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے ہیں اور آپ سے لڑائی کے لیے آمادہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حنین کا رخ کرتے ہیں. وادی حنین ساتھیوں آج جہاں شرائع ہے، الشرائع، جو لوگ طائف کے راستے سے مکہ جائیں تو مکہ مکرمہ سے 22 یا 23 کلومیٹر کی دوری پر ایک وادی میں ایک گاؤں آبادی الشرائع کہتے ہیں. یہی وادی ہے وادی حنین، جو مشرق شمال کی طرف نکلی ہے، مشرق کی طرف اور جنوب طرف چلی گئی ہے دور تک، اور بڑی لمبی وادی ہے. اس وادی کے اندر لوگ اکٹھا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ 6 شوال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 شوال کو اپنی فوج کو لے کر کے نکلے، جن میں 10,000 آپ کے ساتھ تو وہ لوگ تھے جو آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے آئے تھے اور مکہ فتح کرنے کے لیے، اور 2,000 آپ کے ساتھ یا 4,000 آپ کے ساتھ مکہ اور ارد گرد کے لوگ ہوئے. اختلاف روایات کی بنیاد پر بعض روایات سے چلتا ہے کہ 12,000 مسلمانوں کی فوج تھی، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے تھے مسلمان؟ 14,000 تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر کے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کس طرف تھا؟ حنین کی طرف تھا. راستے میں 2 یا 3 چیزیں عجیب پیش آئی. ایک چیز تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر کے جب راستے سے گزر رہے تھے تو ایک بہت بڑا موٹا بیری کا درخت ملا. دیکھا کہ اس کے اوپر کچھ کپڑے باندھے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے ہاں دیکھیں گے نہیں، بہت سے مزاروں پر جو ہے چتڑے باندھ دیتے ہیں، نہیں باندھتے تھے. یہ میں کہتا ہوں برا نہ لگے کسی کو، یہ شرک کے اڈے ہیں سب. وہاں پر کپڑے لگے ہوئے ہیں، ایک بیری کا درخت ہے، اور دیکھا کچھ ہتھیار بھی لٹکے ہوئے ہیں. وہ ایسا تھا کہ ایک بیری کا درخت تھا، برکت کے لیے لوگ، منت ماننے کے لیے لوگ، اپنی مراد پوری کرنے کے لیے لوگ اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے اور اس پر کپڑے باندھتے تھے. اسی لیے اس کا نام ذات انوات پڑ گیا تھا. کیا؟ نوتہ کہتے ہیں کپڑے کے ٹکڑے کو. ایک چتڑا ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوتہ کہتے ہیں. ذات انوات یعنی ایسا درخت جو نوتہ والا ہو. تو وہاں سے مسلمان گزرے تو چونکہ مکہ کے لوگ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے نا، توحید کو اچھی طریقے سے سمجھا نہیں تھا، شرک کے دروازے کیا ہیں ان کو نہیں پہچان سکے تھے. تو ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اجعل لنا ذات انوات، میرے لیے بھی کوئی ایسا درخت متعین کر دیے جس پر برکت کے لیے ہم اپنے ہتھیار وغیرہ کو لٹکایا کریں جیسے یہ لوگ لٹکاتے ہیں۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم لوگوں نے تو وہی بات کہی جو بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب سمندر پار کر کے آگے بڑھنے لگے تو ان کا گزر، یہ 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کے اندر اس قصے کو بیان کیا ہے، جب آگے گزرے تو ان کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا جن کا بہت بڑا ایک بت تھا، بہت بڑا بت تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے لیے بھی کوئی ایسا مزار بنا دیا جیسے ان لوگوں کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جاہل لوگ، یہ شرک کا اڈا ہے، یہاں پر کسی کی مرادیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مکہ کے لوگوں، تم نے بھی وہی بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی، یعنی یہ درختوں پر برکت لانا، اس پر کپڑے لٹکانا، اس پر ہتھیار لٹکانا، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، یہ توہم پرستی اور شرک کے اڈے ہیں۔ دوسرا واقعہ جو اس سے بھی عجیب و غریب ہے ساتھیوں اور باعث عبرت ہے، سوچنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ اتنی فوج تھی، کتنی فوج تھی ساتھیوں بتائیں؟ ابھی بتایا تھا ہم نے 12,000 یا 14,000، اتنی بڑی فوج جزیرے عربیہ میں مسلمانوں نے کبھی اکٹھا نہیں کی تھی۔ جب وہ لوگ 300 تھے، 1000 پر غالب آ گئے، ہے کہ نہیں ہے؟ فتح غزوہ احد کے موقع پر 900 تھے، 1000 تھے اور 3000 پر غالب آ گئے، تو اب جب 12,000 اور 14,000 ہیں تب ہم پر غالب آنے والا کون ہے؟ لہذا ساتھیوں ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ اب ہم پر غلبہ پانے والا کون ہے؟ اب تو ہم اتنے زیادہ ہیں کہ جو کچھ چاہیں گے کر لیں گے۔ یہ بھول گئے کہ ہار اور جیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہار اور جیت کیا ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حالانکہ ساتھیوں یہ بات اللہ کے رسول نے نہیں کہی تھی، یہ بات بڑے بڑے صحابہ نے نہیں کہی تھی۔ کس نے کہی تھی؟ عام صحابہ آپس میں کہنے لگے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی، چنانچہ آپ نماز پڑھتے تھے تو آہستہ آہستہ ہونٹ ہلاتے، اللہم بک اصول و بک احابل و بک اساول، اے اللہ تعالیٰ، اللہم بک احابل و بک اساول، اے اللہ تعالیٰ تیری مدد ہی سے ہم حملہ کرتے ہیں اور تیری مدد سے ہم طاقت حاصل کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے جب دیکھا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم یا ربی بک اقاتل و بک اساول ولا حول ولا قوت الا بک، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو کہا تم لوگوں نے سمجھ لیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، تم لوگوں نے سمجھ لیا؟ کہا مجھے ایک نبی کا قصہ یاد آیا ہے، ایک نبی کا قصہ یاد آیا۔ ایک نبی اپنی فوج کو لے کر کے نکلا، جو اپنی فوج کی کثرت کو اور ہتھیار سے لیس جو اپنی فوج کو دیکھا تو کہا کہ اس فوج کے اوپر کوئی قبضہ نہیں پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بری لگ گئی، پسند نہیں آئی، میں کہاں گیا، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ نبی نے یہ بات کہی تھی، یہ سوچ لیا بس نبی نے۔ دیکھیے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے، جن کا اونچا مقام رہا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی گرفت کر لیتا ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، اب 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور پیش آئے گی، تم جو اختیار کرنا چاہو اختیار کرو۔ نبی سے کہا، اس وقت کے نبی سے کہا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ کہا ایک تو یہ ہے کہ اب دشمن کا تمہارے اوپر غلبہ ہو جائے گا اور پھر مارے کاٹیں گے تم کو۔ دوسرا یہ ہے کہ میں ان کے اوپر ایک مرض ایسا مسلط کر دوں گا کہ جس میں کتنے لوگ مر جائیں گے ان میں سے، اور تیسرا یہ کہ انہیں بھوک دے دوں گا میں، اور بھوک سے تڑپ کر کے مر جائیں گے لوگ۔ نبی نے کہا اے اللہ تبارک و تعالی مجھے موقع دے، میں اپنی قوم سے مشورہ تو کر لوں، جب تیرا فیصلہ ہی ہے کہ ان 3 میں سے ایک کام ہونے والا ہے۔
تو میں اپنے امت سے مشورہ تو کر لوں. تو امت سے مشورہ کیا تو امت کے لوگوں نے کہا, فوجیوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, جو اختیار کریں گے وہ بہتر ہے, آپ جو فیصلہ کریں گے وہ قبول ہے. تو کہا کہ وہ نبی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے. وہ نبی, ساتھیو یہ ہے نماز کی اہمیت. ہر مشکل میں انسان کس کا سہارا لینا چاہے, کس کو؟ اور ہم سر میں درد ہوا تو نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی بہت نماز میں کیوں نہیں ہے بھائی, آج میں بیمار تھا. وہ لوگ پریشانی میں کس کا سہارا لیتے تھے؟ نماز کا. اور ہم ذرا سا مشکل آئی تو نماز کو دیکھیے, ہم ان کے کیسے بننے والے ہیں, ان کے متبع. تو کہنے کا مطلب کہ انہوں نماز پڑھی اور نماز کے بعد کہا اے اللہ تبارک و تعالی دشمن کو تمہارے اوپر قبضہ نہ دیجیے گا, اس لیے کہ دشمن کا جب قبضہ ہو جاتا ہے تو وہ نہ چھوٹے کی عزت رکھتا ہے نہ بڑے کی عزت رکھتا ہے, ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. اور جہاں تک بھوک کا معاملہ ہے, اے اللہ تعالیٰ بھوکے پیاسے مرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پیر رگڑ رگڑ کر کے انسان مرے بھوکے رہ کر کے, یہ بڑی مشکل کی موت ہے. اے اللہ تعالیٰ بیماری کو مسلط کر دے. ساتھیو صحیح حدیث ہے, صحیح ابن حبان کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ مسند احمد کی بھی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 24 گھنٹے یا 3 دن میں ان کے 70,000 آدمی مر گئے ہیں. تو کہا جب ہم نے اپنی قوم کی کثرت دیکھی اور تم لوگوں کا یہ کہنا سنا تو ہم نے کہا اللہم یا ربی بک اقاتل و بک اصابل ولا حول ولا قوت الا بک. اے اللہ تبارک و تعالی, ہم حملہ کرتے ہیں تو تیری مدد سے حملہ کرتے ہیں, ہم لڑائی کرتے ہیں تیری مدد سے لڑائی کرتے ہیں, تیرے علاوہ کسی کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے. تیسری چیز ساتھیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو تیزی کے ساتھ نکلے تھے, لیکن جیسا ہی حنین قریب آتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد کیا کام کیا کہ اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ اور تم نگرانی کرتے رہنا. چنانچہ وہ صحابی گئے اور دیکھ کر کے آئے, کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حوازن تو پورے چٹھے بٹھے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, کچے بچے کے ساتھ آئے ہیں. سب سے پہلے ان کی سوار فوج ہے, اس کے بعد پیدل فوج ہے, پھر اس کے بعد ان کی بکریاں ہیں, پیدل ہیں, پھر ان کے بعد ان کے اونٹ ہیں, یعنی اپنا سارا کچھ لے کر کے آئے ہوئے ہیں. یعنی بکریاں بھی, اونٹ, یعنی یہ لوگ سوچ کر کے آئے تھے کہ اب یا تو مرنا ہے یا تو مارنا ہے. اور اپنے بیوی بچوں کو اس لیے لے کر کے آئے تھے کہ ان کی حفاظت کے لیے قوم پوری ہمت کے ساتھ کام لے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ کل انشاءاللہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گی. کل یہ چیزیں ساری کیا ہے, مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گی. اسی طریقے سے ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, کیونکہ صبح نکلے تھے, دوپہر کو قریب تھا, ایک جگہ بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کہ اچانک ایک آدمی اونٹ سوار آتا ہے. ایسا ظاہر بات 12,000 کے اندر کوئی ایک آدمی اجنبی آ جائے, سارے لوگ کپڑا وہی پہنا کرتے تھے, ہے کہ نہیں ہے. ایک جاسوس آیا دشمن کا اور دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, کہیں بیٹھ گیا کھانے کے لیے, ادھر ادھر دیکھا اور پھر تیزی کے ساتھ بھگا اپنے اونٹ کے پاس, اونٹ کو کھولا بیٹھا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا. ایک صحابی حضرت سلمہ ابن اکوع, ان دونوں نے محسوس کر لیا کہ یہ کیا ہے, جاسوس ہے. چنانچہ وہ صحابی اپنے سواری پر بیٹھے اور اس کا پیچھا کیا. حضرت سلمہ ابن اکوع بہت تیز دوڑے, پیدل دوڑے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے میں سواری کے پچھلے حصے پر پہنچا, پھر اس کے بعد اتنا تیز دوڑا کہ جا کر کے اونٹ کی نکیل ہم نے پکڑ لی. اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے ہم نے اسے بیٹھایا, اس کے اوپر حملہ کیا, پیر پر بیٹھ گیا اور اس دشمن کو نیچے گرا کر کے اسے ہم نے قتل کر دیا ہے. اور اس کا سامان لے کر کے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سارا کا سارا مال کس کا ہے, سلمہ ابن اکوع کا ہے. علی کل حال ساتھیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دن رات, کہتے ہیں سنیچر کی رات ہی, آپ نے وہاں پر وادی کے قریب پہنچ کر کے آپ نے گزاری ہے. علی کل حال
میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے آج کا موضوع بھی یہیں پر روک دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر رات گزاری، اس لیے کہ ارادہ تھا کہ صبح کو ہم حملہ کریں گے. رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ لیے. تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ایک صحابی حضرت انس ابن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آج پہرے داری کون کرے گا؟ ظاہر بات دشمن کا چاروں طرف سے خطرہ رات میں کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، کون پہرے داری کرے گا؟ حضرت انس ابن مرثد کھڑے ہوئے، آپ نے کہا جاؤ اپنے گھوڑ سواری پر بیٹھو اور یہ جو تو ٹیلے دکھائی دے رہے ہیں تم اس کے اوپر چڑھ جاؤ. دیکھو بغیر کسی خاص ضرورت کے ٹیلے سے نیچے نہ آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی طرف سے ہمارے اوپر حملہ ہو جائے. چنانچہ کہتے انس ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ آگے جاتے ہیں اور اپنی سواری پر بیٹھ کر کے گھوڑے پر چڑھے اور ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے. ٹیلے کے اوپر انتظار کرتے رہے. جب صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کی 2 سنتیں پڑھ لی تو آپ نے کہا تمہارا سوار واپس آیا کہ نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا ابھی تک تو نہیں آیا. پوچھا آیا کہ نہیں آیا؟ کہا نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھا رہے تھے اور اپنے آنکھوں سے وہ راستہ دیکھ رہے تھے جس راستے سے سوار کو آنا تھا. تو ساتھیوں معلوم یہ ہوا کسی مصلحت کے پیش نظر، کسی ضرورت کے پیش نظر نماز میں دائیں اور بائیں دیکھا جا سکتا ہے، بشرطے کی سینہ قبلے کی طرف سے دوسری طرف نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھا چکے کہا کہ دیکھو تمہارا ساتھی آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وادی سے آ رہے تھے نا اور درختوں کے ہلنے کی کو دیکھا آپ نے تو کہا تمہارا ساتھی آ رہا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت سالم بن حنظلیہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے غور سے دیکھا تو درختوں کو چیرتا پھاڑتا ہوا وہ صحابی آئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم کہاں تھے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان کے مطابق میں اس جگہ پر گیا اور وہاں پر ٹھہرا رہا، صرف یا تو قضاء حاجت کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے میں وہاں سے ہٹا ہوں، ورنہ وہاں سے میں ہٹا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ کہنا صحیح ہے تو وجبت لقد قد اوجبت علیک الجنہ، تم نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے، اس کے بعد تمہارا جو کوئی بھی عمل ہو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اپنی فوج کو ترتیب دیے. صبح کو حضرت خالد بن ولید کو سواروں کی فوج دے دی اور بنو سلیم ان کے ساتھ سب سے آگے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو ان کے پیچھے کیا. اب مسلمان 12,000 کی تعداد میں اب اس وادی کے اندر اترنا شروع کیے. اب وادی میں اترنے کے بعد ساتھیوں مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ پہلے مرحلے میں یہ جنگ جو ہوئی ہے اس کے 2 راؤنڈ تھے آج کی اصطلاح میں ساتھیوں. پہلے راؤنڈ میں مسلمانوں کو اولاً جیت ہوئی لیکن پھر بھگدڑ مچ گئی. دوسرے راؤنڈ میں مسلمان کامیاب رہے ہیں. یہ 2 راؤنڈ کس طریقے سے پیش آئے وہ مسئلہ یا وہ واقعہ آپ کے سامنے اگلی مجلس میں رکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے، اسے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.